وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 17، درس کا نمبر 1842. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، پس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. سامنے کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 17، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں. وتخلقون افکا، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق مانگو. وعبدوہ، اور اسی کی بندگی کرو. واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو. الیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. بہت اہم باتیں ہیں اس آیت میں سامعین اکرام، اور وہ سب ہمارے لیے ہیں، ہر اس شخص کے لیے ہیں جو اپنی نجات چاہتا ہے. اس میں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام قوم کو یعنی کامیابی کا راستہ بتا رہے ہیں. ہر پیغمبر قوم کو نجات کا، کامیابی کا راستہ بتاتا ہے اور کامیابی کی باتیں. دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، فائدہ، ایک زبردست فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا وہ ہمیں پیغمبر بتاتا ہے. اللہ کی طرف سے پیغمبر وہ ہدایت پہنچاتا ہے. اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہے نجات کا، کامیابی کا، یہ تو بہت زیادہ آسان ہے، اس سے زیادہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، اور یہ ہماری فطرت میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں، اللہ کی پکار جو ہے یہ ہماری فطرت میں ہے،
آپ جب بھی مشکلات میں گر جاتے ہیں تو اللہ سے توقع لگاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی جو بھی مشکل آتی ہے تو پھر آپ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو پھر فضو دعائن عریض کے الفاظ ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَائٍ عَرِيضٍ، یہ لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے، پھر دعاؤں کا کہنے بھی لگتا ہے حضرت دعا کرو، دعا کریں، دعا کریں۔ تو بہرحال یہ فطرت میں ہماری اللہ کی پکار جو ہے، دعا اچھی چیز ہے اور یہ ہماری فطرت میں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع یہ ہماری فطرت پہ ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پر مجبور نہیں بنایا ہے۔ وہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ تو دکھا دیا ہے، یعنی اللہ کو کیسے پکاریں۔ دیکھیں فطرت کے مطابق آپ اگر زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہ باقی مخلوقات جو ہیں، یہ فطرت جو قانون اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کے لیے قانون بنا دیا ہے اور وہ مجبور ہے، سر منہ انحراف نہیں ہو سکتا۔ ابھی 2022 شروع ہونے والا ہے، فیس بک پہ ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، اس میں مختلف تاریخیں اس 2022 کی میں نے تو زیادہ غور سے نہیں دیکھا، لیکن بالکل جو ہے بہت زیادہ ترتیب سے ہے وہ ٹائم ٹیبل۔ ویسے موسم کا آپ دیکھ لیں، یہ سورج کے گھٹنے بڑھنے کی جو وہ ہے نا طریقہ کار، تو 22 دسمبر سب سے چھوٹا دن 22 دسمبر اور سب سے بڑا دن 22 جون۔ چھوٹا دن 22 دسمبر اور یہیں سے پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، اور صدیوں سے یہ نظام چلا آ رہا ہے۔ تو اچھا، میں ویسی بات کر رہا تھا کہ فطرت کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ کامیاب ہیں، فطرت کے خلاف چلیں گے تو پھر ناکامی ہمارا مقدر ہے۔ یہ ساری مخلوقات، جانور، یہ پھل وغیرہ، یہ فطرت پر مجبور ہیں۔ کبھی آپ یعنی آڑو کے درخت میں مالٹے لگے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ آڑو کا درخت آڑو ہی اگائے گا، آم کا درخت آم اگائے گا، کھجور کے درخت میں آپ الوچے نہیں دیکھیں گے۔ یہ ساری مخلوقات مجبور ہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی بارش کا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے بارش کا۔ انزل من السماء ماء، مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے بارش میں برساتا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بارش برساتا ہے جب یہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ نقطہ، قیمتی نقطہ ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ فطرت کے مطابق چلنا میں ہماری نجات اور کامیابی ہے۔ اب ہمارا اور دیگر مخلوقات میں فرق یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کو پر ہمیں مجبور نہیں کیا، آزاد پیدا کر دیا، اور پھر ہمیں اپنی ملاقات کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے، میں بڑا اہم مضمون بیان کرنے والا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، معراج کے لیے۔ ہماری معراج کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے اہل بنا لیتے ہیں تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، یہ فطرت کی میں بات کر رہا تھا۔ فطرت، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کا پسندیدہ طرز حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں دین اسلام پر راضی ہوں۔ اب دین اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اگر ہم نے
ایک خاص طریقے کے مطابق زندگی گزاری جو کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، ابھی اس میں کوئی مشکل ہے نہیں، صرف اتنا ہے کہ ہمارا جو عقل ہے وہ زیادہ کام نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنے رسول کے ذریعے ہمیں حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کی ہیں، اور رسول کی ذمہ داری بھی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یا پیغمبر کی جو ڈیوٹی ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمیں دانائی کی ضرورت ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دانائی کی باتیں بتائی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بات میں آپ کو بیان کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے دانا وہ ہے، الکیس ہوشیار انسان وہ ہے، دانا ہوشیار زیرک، من الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ اب یہ دانائی کی بات ہے، کیونکہ نفس تو ہم پر حاوی ہے لیکن ہم نے اس کو روکنا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ہم نے اس کو روکنا ہے، خواہشات نفس کو روکنا ہے، مناسب طریقے سے اس کی ضروریات پوری کرنی ہے، اور بری باتیں یا اس کی بری خواہشات کو پورا نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں دانائی کی بات بتائی ہے، اور ہمیں یہ فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور وہ عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ تو اب یہ دانائی کی بات ہے۔ میں فطرت کی بات کر رہا تھا۔ فطرت، اسلام دین فطرت ہے، اللہ کی اطاعت ہماری فطرت میں ہے، لیکن ہمیں جو یہ مخالفانہ قوتیں دی گئی ہیں یہ ایسی نہیں ہیں جو ہم پر حاوی ہو جائیں۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسہ، یوسوس فی صدور الناس۔ اچھا، نفس کا کام کیا ہے؟ یہ برائی پر آمادہ کرتا ہے، یہ برائی کر لو، وہ کر لو، اللہ کے حکم کو چھوڑو، نظر انداز کر دو۔ نفس ہمیں کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، تو یہ برائی ہے۔ تو اب اس میں کوئی مشکل ہے نہیں، لیکن اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، سوچ سمجھ کے کام نہیں لے رہے، نہ اللہ کی بات سننے کے لیے ہم تیار ہیں نہ رسول کی۔ جب آپ اللہ کی بات اور رسول کی بات سنیں گے نہیں، اس کو اہمیت نہ دیں گے، تو پھر تو نفس و شیطان کے آپ پیروی کریں گے، پھر آپ نفس کے بندے بن جائیں گے۔ تو ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ ہم جھوٹ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تخلقون افکا، تم جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ اب جھوٹ کیا ہے؟ ہر انسان اپنے دنیا کے مستقبل کے لیے پریشان ہے۔ ہر بچہ، والدین اپنی اولاد کو دنیا کے مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کریں آپ جو کچھ بھی ہے۔ یہ ظاہر ہم دیکھیں، یہ ضروریات ہیں، یہ مقاصد نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ضروریات کو مقصود حیات بنا لیا ہے اور اس کو دل میں جگہ دے دی ہے، اور اللہ کی یاد سے ٹوٹلی ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ جو اصلی یاد ہے، یعنی جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے، یعنی ظاہر پر ہمارا ٹوٹل اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ تو ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا۔ بہرحال یہ جھوٹی بات ہے۔ ہم نے جھوٹ کے سہارے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی چیز آپ کے کام نہیں آنے والی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کے فیصلوں سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی آخرت کی تو بات ہی الگ ہے، وہاں تو اللہ کی حکمرانی واضح ہو کے آ جائے گی،
اور آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا کہ ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے. یہاں بھی ساری قوت اللہ کے پاس ہے. اللہ نے آپ کے متعلق جو فیصلے کیے ہوئے ہیں اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. دیکھیں معیشت ہے، یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا کہ انما تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا. اب یہ رزق کیا ہے؟ دنیا. تو یہ ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے اور اس سے زیادہ تو ہمیں مل نہیں سکتا، لیکن ہم نے تو اس کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، اسی کے پیچھے ہم پھر رہے ہیں. اور ایک بات جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ ظاہر دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا. ایک عربی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا یصیبک وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے انسان، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ملے گا، اگرچہ دو پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو. اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا، اگرچہ وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو. یہ آخری وقت اکثر بیمار ہوتا ہے، یعنی جو نارملی بیمار ہو جاتا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ، تو میں نے بھی خود دیکھا ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور کوئی بیوی یا بہن یا جو گلاس میں پانی اور چمچ لے کے اس میں ایک ایک قطرہ ٹپکاتی رہتی ہے. تو یعنی جتنا وہ پانی اس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ تو پی لیتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے نزع کے وقت کہ وہ جو دو ہونٹوں کے درمیان پانی ڈالا گیا ایک قطرہ یا جو بھی تھا، تو وہ ہونٹوں سے لڑک کر باہر آ جاتا ہے. وما لا یصیبک لا یصیبک، جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا، اگرچہ دو ہونٹوں کے درمیان بھی کیوں نہ ہو. اصل میں ہمارے یقین کی کمی ہے، اعتماد کی کمی ہے. ہمارا بھروسہ جو ہے وہ غیر اللہ پہ ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ایک آیت میں اور آپ کو سنانے والا تھا، وہ بھی آپ سن لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا ہے. ایک وہ جو طالبان دنیا ہے اور ایک وہ جو طالب آخرت ہے. اس وقت بھی ہم تمام مسلمان انہی دو کیٹیگریوں میں یعنی تقسیم ہیں. عام طور پہ ہم طالب دنیا ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دنیا کے چاہنے والے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. جو عاجلہ کا طلبگار ہے ہم اسے دے تو دیں گے. یہ دنیا دار کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات ہو رہی ہے. اے دنیا دار مسلمان، تم اگر خالص دنیا کے طلبگار ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم دنیا کی تو ہم تمہیں دے تو دیں گے، لیکن کس کو دیں گے اور کتنا دیں گے یہ ہماری مرضی. عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. دیکھیں آپ قرآن تو پڑھیں نا، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ساری حقیقت کھول کے رکھ دی. ہم اسے جلدی دے دیں گے. عاجلہ کہتے ہیں جلدی کو، جو جلدی کرتا ہے ہم اسے جلدی دے دیتے. من کانا یرید العاجلہ، جو عاجلہ یعنی دنیا کا، محض دنیا کا طلبگار ہے، ہم دیں گے اسے. وَإِنَّا دوسری جگہ ہے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، جو دنیا کا طلبگار ہے بغیر کسی کٹوتی کے اس کو اس کا حصہ ملے گا. اللہ کو کیا پرواہ ہے دنیا کی. لیکن اس آیت میں کیا ہے؟ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. اس کو ہم دے دیں گے، اس نے دنیا چاہی دے دیں گے.
لیکن کتنی اور کس کو یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہماری تقسیم ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے برائے نام مسلمان جو محض دنیا کا طالب ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں ذلیل اور دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا۔ ومن یرید الآخرۃ، اور جو آخرت کا طلبگار ہے، ومن اراد الآخرۃ، ومن اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کیا آخرت کا، اور وسعی لہا سعیہا، اور پھر آخرت کے لیے پھر اس کے مناسب کوشش بھی کی، وہو مؤمن، شرط ایمان، ایمان شرط ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اس کے شرط کے ساتھ آخرت کے لیے جس کا ارادہ کیا اور اس کے لیے مناسب کوشش کی، فَأُولَئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکورا، ان لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ یعنی آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں آخرت کا ارادہ کر کے جیتے ہیں۔ اور یہ بات تو میں واضح طور پہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ ہم لوگ، ہماری زندگی دنیا کے لیے ہے، ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہماری زندگی تو ہم نے تو بہت زیادہ محدود کر لیا ہے، اپنے آپ کو نہ پہچان کے ہم نے بہت بڑے خسارے کا سودا کر لیا ہے۔ اپنی حقیقت کو ہم بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا انسان، بلکہ آج کا مسلمان، یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، بڑا دکھ سے میں الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آج کے مسلمان نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے، اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، یہ اللہ کی بندگی سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہا ہے، یہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بہت ایک کڑوی اور تلخ اور دکھ بھری داستان ہے سامعین کرام۔ دیکھیں، طالب دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دنیا بھی ہے، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، میرے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ ہم تو اصل میں دنیا کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کے لیے جینا ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، اللہ کے لیے جینا ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو ایک بہت تکلیف دہ بات ہے۔ بہرحال میں یہ تلاوت تھوڑی سی شروع سے کرتا ہوں، کوئی نقطہ، انما تعبدون من دون اللہ۔ اب یہ آیت جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ آپ اپنے لیے سمجھیں اسے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم، تو ہم ابراہیم علیہ السلام یعنی اس وقت جو قوم تھی اس کی جگہ آپ اپنے آپ کو رکھیں۔ یہ ہر پیغمبر کی یہی دعوت ہے اور یہی مدعا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پکار ہے۔ اور بہرحال تو اپنے لیے سمجھے، یہ واقعاتی طور پہ ہم نہیں کہ وہ 2500 سال پہلے تھے اور گزر گئے اور یہ ہوا اور نمرود ہوا اور مچھر داخل ہوا اور وہ جوتے سے پیٹتے تھے اس کو، یہ چھوڑ دیں یہ واقعات۔ آپ اپنے لیے دیکھیں، یہ قرآن ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو پیغمبر ہم سے کہتا ہے کہ تم نے تو، اے مسلمانوں، اے برائے نام مسلمانوں، تم نے تو اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، آپ کو پتہ ہے معبود، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اے برائے نام مسلمانوں تم تو جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ وہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون رزقا، جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، دیکھیں تعبدون میں کیا ترجمہ، تم پکار رہے ہو، ہماری پکار تو ہائے دنیا اور ہائے دنیا، اللہ کے سوا ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم دنیا کو پکار رہے۔ لا یملکون لکم رزقا، وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ دنیا۔ پیسے کی کیا کوئی مجال ہے کہ آپ اڑتا ہوا آپ کے پاس آ جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا رسپانس دیتا ہے، ہمارے قریب یعنی آ جاتا ہے۔ بہرحال تو وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اب
جبکہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری فائدہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم اپنے مفادات کے تحت ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں حقیقت کا تو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں مصیبت سے بچانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، صحت دینے والا کون ہے، اور یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہیں۔ تو اب خلاصہ کلام کیا ہے؟ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، خالص اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہاں شکریہ کی بات آ گئی تو میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اصل دیکھیں، یا تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں یا ناشکرے بندے ہیں، لیکن آج کا مسلمان، مجھے کہنے میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سب لوگ اللہ کی ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور خالص اللہ کا اسی کا شکریہ ادا کرو۔ وہ الیہ ترجعون، جانا کہاں ہے؟ جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ اصل میں اس حقیقت، یہ ایک حقیقت ہے لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ موت کو غافل اختتام زندگی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو زندگی کی، تو دنیا کی زندگی کی تو شام تو ہے، لیکن ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ جائیں گے کہاں؟ اللہ کے پاس۔ پھر ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارے ہمارے یقین نہیں ہے۔ آخرت پہ تو میں کھل کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری جو مسلمان قوم ہے، اس نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ دنیا ہمارا مدعا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اور رسول کیوں آئے ہیں، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، ہمیں اس باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا عملی طور پہ یہ ایک زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، پیغمبر کیوں آیا ہے، اور میں کون ہوں۔ یہ سب باتیں اس سے ہم کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں تو ظاہر کا پتہ ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ دیکھیں سوچ سمجھ کے زندگی گزارنے، ورنہ بہت بڑے نقصان کا آپ سامنا کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم